موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس صورت مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے بھی اللہ نے جو ذکر فرمایا تھا وہ اہل کتاب کے بارے میں تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ سارا اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جو ہے پھر درمیان میں بعض ایسے واقعات بھی آ گئے جو نصائح عامہ تھے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیں. جب انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تقرب کے لیے خیرات کی تو ایک کی خیرات منظور ہوئی اور دوسرے کی منظور نہ ہوئی.
تو جس کی خیرات منظور نہ ہوئی، حالانکہ دونوں بھائی تھے، اس نے اپنے بھائی سے کہا قال لاقتلنک، میں تمہیں قتل کروں۔ قرآن نے نام نہیں لیا ہے، یہ سنت اللہ ہے، یاد رکھو کہ سارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نام نہیں لیتے، کہیں کوئی حاجت مسا ہو تو وہاں نام لیا جائے گا، ورنہ نام نہیں، کیونکہ مقصد واقعہ بیان کرنا ہے، مقصد ہمیں ایک واقعے سے خبر دینا ہے۔ اب وہ کوئی تھے، اب دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ کتنا بڑا قصہ ہے، کتنا عظیم الشان واقعہ، کتنا عظیم الشان ان کی قربانی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی وہ سورت کا نام بھی سورت الکہف رکھا، اور کتنی بڑی اہم بات ہے کہ سورت الکہف جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورت الکہف کی تلاوت کرے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح آیا ہے کہ جو سورت الکہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے اللہ ایک خاص نور عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ نے نام نہیں لیا کہ وہ کون تھے، اذ آوى الفتية الى الكهف، بس کہ جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، بھی نوجوان کون تھے اس کا کوئی نام نہیں۔ یہ جو دنیا میں مشہور ہیں اصحاب کہف کے نام، یہ روایات اسرائیلیہ ہیں، کتب متقدمہ سے، جن پر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا اہم واقعہ ہے کہ آپ نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، اور ان میں ایک آدمی جو ہے وہ بنو اسرائیلی ہے اور دوسرا قبطی ہے۔ فاستغاثه الذی من شیعته، جو آپ کی قوم سے تھا، اس نے مدد چاہی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھیں مجھے مار رہا ہے، میری مدد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام فوقظہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، وہ اسی وقت مر گیا۔ اب ان دو آدمیوں کا نام کیا تھا کوئی نہیں قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام تو اہم تھا، اللہ نے اس کا نام ذکر کیا، لیکن وہ جو لڑ رہے تھے وہ کون تھے ان کا نام قرآن نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن بھی دیکھا کہ اسی آدمی سے پھر ایک اور آدمی لڑ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم تو کوئی بڑے کھلے ہوئے گمراہ ہو، روز تم لڑتے رہتے ہو، اور لڑنے کی حالت یہ ہے کہ مار بھی کھاتے رہتے ہو۔ اس نے کہا کہ میری مدد کریں، آپ بڑے مدد کرنے کے لیے، وہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام، جیسے تم نے کل ایک بندے کو مار ڈالا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو، بس آج بھی کھول دیا بدبخت نے، لیکن نام نہیں آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پریشان کھڑے ہیں، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، ایک آدمی آیا دور شہر کے آخری کنارے سے، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس نے کہا کہ بادشاہ جو ہیں اور وزراء جو ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں، ان کی کابینٹ میں تمہارا مسئلہ پیش ہے، اور وہ چاہتے ہیں تمہیں قتل کرنا کہ تم نے ان کے آدمی مار ڈالے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فخرج، نکل جاؤ اس ملک سے۔ اب یہ آدمی کون تھا جو آیا تھا؟ قرآن نے نام نہیں لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ اس مقام پہ پہنچے جہاں مدین قبیلہ کا کنویں تھے اور لوگ پانی بھرتے تھے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے بکریوں کو بیچاری روک رہی ہیں، پانی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کیا ہے کیوں روک رہے ہیں، پلانے دو پانی۔ قَالَتَا لَا نَسْقِي، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں پلا سکتے، یہ زور والے لوگ ہیں۔
یہ پہلے اپنے مال کو پانی پلائیں گے، حتیٰ یصدر الرعاء، جب یہ جگہ خالی ہو جائے گی پھر ہم پانی پلائیں گے، جو بچہ کھچا ہوگا نیچے وہ ہماری بکریاں بھی پی لیں گی۔ فسقا لهما، اب وہ دو لڑکیاں کون تھی؟ نام کوئی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھی، لیکن نام تو نہیں دیا نا اللہ نے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کتنا عظیم قصہ ہے، حتیٰ کہ جس کو قرآن خود کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام نہیں لیا۔ یہ تو ہے اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ قرآن نے نام نہیں لیا۔ یہ تو مولوی صاحبان نے وہ اسرائیلی روایات سے ڈھونڈا ہے، کسی کا نام یہودا تھا اور کسی کا نام یامین تھا، لیکن قرآن نے تو نہیں بتلایا۔ اور قاعدہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز کو قرآن ظاہر نہ کرے اب ہی منہ کما ابہم اللہ، اللہ نے اگر اس کا نام نہیں لیا تم کیوں بحث میں پڑھتے؟ چھوڑو، ضروری ہوتا تو اللہ نام دے دیتے۔ سارے قرآن پہ آپ نظر ڈالیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا کتنا عجیب قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا ساتھی چل رہا تھا، فلما جاوزا قال لفتاه، اس کا نام کیا تھا؟ قرآن نے نام نہیں لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جا کے کچھ دن رہو اور تربیت حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علمناہ من لدنا علم، اس کا بھی اللہ نے نام نہیں لیا۔ وہ بندے کا نام کیا تھا؟ یہ بعض روایات سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کا نام خضر تھا۔ اس کے بارے میں تو چلو پھر بھی کچھ روایات ہیں کہ وہ خضر تھے، لیکن قرآن نے نام نہیں لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، قرآن اتنی بات کرتا ہے جو ضروری ہے۔ جس کی عالم کو ہدایت دینے کے لیے ضرورت ہے، اب آدم کے دو بیٹے، سب ہم آدم کے بیٹے ہیں، لیکن وہ سلبی بیٹے تھے۔ اب لوگوں نے نام لیا ہے کہ حابیل و قابیل، لیکن اللہ عالم۔ تو اب دیکھیں، ایک بھائی کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا، اس نے کہا میرا کیا گناہ ہے؟ اگر میری خیرات قبول ہو گئی اور تمہاری نہیں ہوئی ہے تو یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ محدثین نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ صحابی جن کے بارے میں یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تو وہ یعنی وہ تو مخلوق ہی نرالی تھی نا، وہ تو اللہ نے حضور کے لیے خود چن لیے تھے۔ حضور فرماتے اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، ثم اختارنی یا صحابی، پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا۔ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ تو مقدس جماعت تھی، وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں اپنی رضا کے پروانے دے دیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ صرف اللہ راضی نہیں ہے، راضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، لیکن وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اتنے بڑے لوگ تھے، ان کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں نا۔ اس لیے یاد رکھو، یہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اگر 1 کروڑ ولی اکٹھا ہو تو صحابی کے 1 پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، 1 قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صحابی تو وہ ہے جس نے حضور پاک کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث، اتنا بڑا آدمی، یعنی حدیث میں بادشاہ، ان سے ایک آدمی نے پوچھا، سوال کرنے والا بھی کوئی ذہین آدمی تھا، بعض لوگ سب بڑے ذہین ہوتے ہیں نا، کام کی بات پوچھتے ہیں، اور بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں بات سوالات سنتے رہتے ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ آپ بھی سبق میں سوالات سنتے رہتے ہیں نا کہ جی بیوی کے پستان سے دودھ پی لیا، ہماری بھی تو قوم ہے نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا ذہین ہے سوال کرنے والا۔ یہ ذہانت کی بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے دروشی پر، اللہ اکبر، حضور بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ، جس آدمی کے 2 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، ایک روایت میں ہے 3 بچے، یعنی بچے اللہ نے دیے لے لیے، صبر کرے، کوئی فضا نہیں، جزا نہیں، اللہ کی تقدیر پہ اعتراض نہیں، راضی ہے، بس راضی برضا، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ بچے قیامت والے دن اس کے باپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو بچے آگے آگے کھڑے اور پکڑ لیں گے اپنے باپ کو، فرشتے کہیں گے کیا کر رہے ہو، ادھر ہو جاؤ، ہم نے اور نے کہا نہیں لے جانے دیتے جہنم، انہوں نے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے تمہارا، اللہ کا حکم ہے ہم لے گئے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے ہم نہیں جانے دیں گے اپنے باپ کو جہنم، ہاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں باپ جہنم میں چل رہا ہے، انہوں نے کہا عجیب بچے ہیں بھائی، ملائکہ نے بڑا سمجھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا ایسا کرو کہ پھر ہمیں بھی باپ کے ساتھ جہنم میں ڈال دو، انہوں نے کہا تمہیں کیوں ڈال دیں، تمہارا کوئی گناہ ہے، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، بے گناہ کو معصوموں کو جہنم میں ڈالتے، انہوں نے کہا پھر ہمارے باپ کو بھی مت ڈال، تو اللہ تو جانتے تھے نا، لیکن پھر بھی ملائکہ نے اللہ کے آگے مسئلہ رکھا، اللہ نے فرمایا کہ چلو وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، انہوں نے تو گناہ نہیں کیا ہے، اگر ان کو اپنے باپ پر اتنا ترس آ رہا ہے، میں تو ان کے پیدا کرنے والا ہوں، میں نہ کیوں نہ کروں، لے جائیں جنت میں اپنے باپ۔ اب حدیث تو اتنا تھی نا، آگے بات سمجھے، کچھ خدا کے لیے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ درس سننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ رونے کے لیے آئے بیٹھ گئے چلے گئے، ایک حدیث بھی سمجھ لو نا، ایک حدیث سمجھ لو، الحمدللہ آج ہمارا حرم میں آنا جو ہے اللہ نے قبول فرما دیا۔ اب یہ ہے سوال، میں نے کہا بات سوال کرنے والے کتنے ذہین ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور اگر اس کے 2 بچے ہوں، آپ نے تو 3 کا فرمایا نا، اب میں اگر 2 بچے بھی معصوم سفارش کریں گے تو بچہ اس کا والد جہنم سے بچ جائے گا۔ بی بی عائشہ نے کہا حضور اگر 1 ہو، حضور نے فرمایا اگر اس کا 1 بچہ بھی معصوم سفارش کرے گا تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اب یہ سوال کر کے بی بی عائشہ نے حضور کی امت پہ احسان کر ڈالا، ورنہ تو بات رہ جاتی نا کہ جی 3 ہوں گے تو چھوٹے گا، اب جس کے 3 نہ مرے ہوں اپنے پیچھے مار ڈالے وہ جنت کے لیے۔ لیکن یہ عائشہ کا، صدیقہ کا، حبیبہ کا رضی اللہ عنہا کا کمال ذہن ہے، فہم ہے، ذکاوت ہے، حضور کی امت پہ احسان ہے۔ کہا حضور اگر 2 بچے ہوں میں 2 بھی چھڑائیں گے، اور کہا حضور اگر 1 بچہ ہو میں 1 بھی چھڑائے گا۔
تو قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے خوشخبری بن گئی کہ جیسے ایک بچے پہ بھی صبر کیا وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کا بھی وہاں چھڑانے والا موجود ہوگا۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ کام کا سوال کرتے ہیں، وہ ایسا سوال نہیں کرتے ہیں کہ جس سے کسی قسم کا فائدہ نہ ہو، بلکہ اس سوال کے اندر ایک ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ سارے قرآن پاک میں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن نام نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ اللہ نے وحی بھیجی لیکن نام نہیں دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جس چیز کو اللہ ذکر نہ کرے اس کو ڈھونڈا نہ کرے۔ بس اخوت یوسف کے بھائی بات ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، جو بھی تھے۔ آپ کے والدین والدہ کا نام نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کے والدین اور اس کے بھائی اور سب پہنچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے، فخروا لہ سجدا، سجدے میں گر گئے، یوسف کو سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ کہ اللہ کا حکم تھا یہ، اور اس شریعت میں سجدہ جائز تھا۔ تو اس لیے اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا، اور حابیل و قابیل کے واقعے میں ایک بڑا سبق ملا کہ جس نے صبر کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب، اور جس نے گناہ کیا اس کا دماغ اللہ نے چھین لیا کہ اب لاش پڑی ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ میں بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ آدمی قتل تو کر دیتا ہے نا، گناہ تو کر دیتا ہے نا، گناہ کے بعد پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے مجھ سے کیا گناہ ہو۔ یہ تو ہم لوگ ہیں نا کہ بڑے سے بڑے گناہ کروائی گئے۔ حضور نے فرمایا یہی ایمان والے کی اور منافق کی علامت ہے کہ مومن سے کوئی گناہ ہو جائے وہ ایسے سمجھتا ہے پہاڑ مجھ پہ گر پڑا ہے، ساری رات روتا ہے، سارا دن روتا ہے، پریشان ہے، توبہ کر رہا ہے، بھاگ۔ اور جو منافق ہیں ان سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے جیسے مکھی اڑا دی نہ پرواہ ہی نہیں، روز وہ گناہ کر رہے ہیں، روز ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، روز فلمیں دیکھ رہے ہیں، روز سامنے اریاں اور نائٹی پہنے ہوئے اور ننگی عورتیں، کوئی کریم بت کا فیشن ہے، کوئی کسی چیز کا اشتہار بن کے دکھا رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے۔ اور وہ ایسے میڈیا، ایسا ظالم میڈیا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ایک خبر سے آگے پیچھے ضرور وہ یہ فوٹو دکھلائیں گے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ظلم ہوتا ہے نا کہ ایک عالم کی تقریر ہو رہی ہے یا دینی مسائل، اس کے بعد پھر اس کا فوٹو آ گیا، اشتہار آ گیا، تاکہ کوئی بچ نہ سکے شیطانی بندے سے۔ تو اب پریشان ہے، کیا کروں؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، ان کووں نے آگے گڑھا کھودا، اپنے مردہ کوے کو ڈالا، مٹی ڈالی، اس کو سمجھ آ گئی ہائے اچھا، اب افسوس ہوا اس کو، لیکن یہ ندامت توبہ والی ندامت نہیں تھی، نادم تو وہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے لکھا تھا کہ اس لیے اسی وقت سے لے کر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ جو کسی کو قتل کرے گا یا زمین میں فساد کرے گا اس نے گویا انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اور جو کسی کو بچائے گا اس نے گویا انسانیت کو بچا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہمارے کتنے پیغمبر ان کے پاس آئے،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظالم ہوئے، زیادتی کرنے والوں میں ہوئے۔ اب اللہ نے سزا بیان کی تھی کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جیسے آج دیکھ نہیں رہے سڑکوں پہ ڈاکے مار رہے ہیں، مسجدوں میں قتل کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، اللہ نے فرمایا جزا ان کی سزا کیا ہے؟ جو لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اگر وہ پکڑے جائیں تو کیا قتلوا، قتل کرو۔ اور یاد رکھیں یہاں جمع کا صیغہ ہے اور تشدید ہے۔ قتلوا مانا یہ ہے کہ اگر وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، سب قتل کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی قتل کے اندر معین ہے۔ او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ينفوا من الارض، یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے یہ سزا بیان کی ہے ان لوگوں کی جو ڈاکے مارتے ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی اور عذاب عظیم ہو۔ لیکن ایک بات اللہ نے یہ بھی بتلا دی کہ اگر یہ ڈاکوؤں کا گروہ جو ہے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر ان کو سزا نہیں ملے گی، یعنی یہ حد نہیں ملے گی، تعزیر تو دے گا قاضی۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ اس کے بعد اللہ نے ہدایت کی مومنوں کی، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقرب پکڑو، تقرب حاصل کرو۔ کیسے حاصل کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد بالنفس کرو، جہاد کفار سے کرو۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ ہے توسل کا، اعمال صالحہ۔ لعلکم تفلحون، میں نے جیسے عرض کر دیا تھا کہ ایک تو وسیلہ جنت میں مقام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ملے گا، اور دوسرے وسیلے کا معنی ہوتا ہے توسل الی اللہ، وہ اعمال صالحہ ہیں، ان سے وسیلے پکڑنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی زندہ بزرگ کی خدمت میں جا کے کہنا حضرت میرے لیے دعا کریں، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ اب موت کے بعد جو ہے وہ اختلاف ہے، بعض علماء قائل ہیں اور اکثر علماء جو ہیں وہ قائل نہیں ہیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا جن نے کفر کیا، اور شرط یہ کفر پہ مر گئے، اگر زندہ اس توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، کافر ہوئے ہیں جو ماتوا علی الکفر، اگر ان کو علی سبیل الفرض والتقدیر زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، چاندی دے دی جائے، اور وہ قیامت میں اللہ کو پیش کرے کہ میرا فدیہ لے کے مجھے عذاب سے، اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کسی طرح ہم جہنم سے نکل جائیں، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ تو واپس دے جانے دے، ہم بڑے پکے مومن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کلما ردوا عادوا الیہ، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب ان کے لیے عذاب مقیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حد بیان کی گئی تھی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من
من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، یہ تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور ہاتھ بھی دائنا کاٹا جائے گا، عورت ہو یا مرد ہو۔ اور حضور کے زمانے میں بھی ہاتھ کاٹا گیا، صفوان کی چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹا گیا، اسی طرح طعمہ ابن عبیرک کے گھر میں چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹا گیا، اسی طرح ایک عورت نے چوری کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، کیوں؟ اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اب وہ یہ اعتراض کرے کہ دیکھو جی ہاتھ کاٹا جائے تو یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ اب یہاں اسلامی سزا ہے، ہاتھ کٹتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کٹتے ہوئے لٹکتے ہوئے، لیکن کیا ساری دنیا کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ جی اب آپ ایک کا کاٹتے ہیں باقی اڑ جاتے ہیں، باقی وہ بچتا ہی کوئی نہیں، چور رہتا ہی نہیں، جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ اپنے ملک میں اسلامی سزا پہ عمل کریں، مجال ہے ڈکیتی ہو، مجال ہے قتل ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہیروشیما پہ ایٹم بم کا استعمال کر کے 80 لاکھ بندے کو 1 منٹ میں مار ڈالا ہے، وہ غم نہیں ہے۔ جو کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو فلسطین کے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے فلسطینی تھک گئے ہیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، افغان میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہے، وہ کوئی جرم نہیں۔ ہاتھ کاٹنا بڑا سخت ہے، ہاتھ کاٹنے کی بڑی سخت سزا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، یاد رکھیں چور کی جب مقدمہ کورٹ میں آ جائے گا اب اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، اور پھر توبہ کرنے سے حد معاف نہیں ہوگی۔ ڈاکو تو اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی تو معاف ہو جاتی تھی، اس کی نہیں ہوگی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد جس نے توبہ کر لی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ، اور ثابت بھی کیا اعمال سے کہ صحیح معنی میں توبہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بھی مہربان ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا اعتراض کرنے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ آسمان و زمینوں کا مالک کون ہے؟ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دیں، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے معاف کر دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آج کے سبق کی آیات پہ غور کریں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ میرے مدنی پاک کی شان اتنی بڑی ہے کہ سارے قرآن میں اللہ نے حضور کو کبھی نام سے نہیں پکارا، ورنہ ہر پیغمبر کو نام سے پکارا گیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یحییٰ بھی نبی، ان کو بھی پھر نام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی
وأمي إلهين من دون الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے پکارا ہے. ایک آمنہ کے لال کی شان ہے کہ اللہ نے جب بھی پکارا ہے تو لقب سے پکارا ہے، نام سے نہیں. اللہ نے حضور کا نام لیا ہے قرآن میں تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے نا جی کیا پتا کون رسول مراد ہے. اللہ نے نام لیا محمد رسول اللہ. اسی طرح میں وما محمد الا رسول. اسی طرح میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. لیکن وہاں مسئلہ بتانا تھا، خطاب نہیں ہے. خطاب جب آیا تو یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خطاب یہ شان مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کی عظمت شان ہے کہ جو مالک ہے خالق ہے وہ بھی لقب سے بلا رہا ہے. حالانکہ اللہ تو مالک ہیں، اللہ تو خالق ہیں، حضور مخلوق ہیں، مملوک ہیں، حضور عبد ہیں، وہ معبود ہے. جیسے یہاں پر میں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، میرے رسول میرے پیغمبر آپ کو غم میں نہ ڈالیں یہ جو دوڑ دوڑ کے کفر میں جا رہے ہیں. آپ غم نہ کریں میرے محبوب، آپ غم نہ کیا کریں. دیکھو نا اصولی بات ہے نا کہ کتنا بڑا غم ہوتا ہے کہ مثلا ایک عالم ہو وہ علاقے کی ہدایت چاہتا ہو اور لوگ اس کو گالیاں دیتے ہوں برا، تو کتنا آخر دل پہ تو چوٹ لگتی ہے. اور نبی تو پھر نبی ہوتا ہے نا کہ جو رحیم ہے، رؤوف ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، کریم ہے اور ساری امت کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کافر کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی آپ کو نعوذ باللہ کذاب جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو مفتری افترا کرنے والا کہتے ہیں، کبھی آپ کو معلم کہتے ہیں سیکھا ہوا ہے. تو جب یہ باتیں حضور سنتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کے دل پہ دکھ نہیں ہوتا؟ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. دیکھیں نا آپ کی کوئی تعریف کرے آپ کو خوشی ہوگی، اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ کے بارے میں باتیں کرے تو آپ کو دکھ تو ہوگا. اس لیے دوسرے مقام پہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تحقیق پکی بات ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے دل پہ جو گزرتی ہے، یہ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کو دل کی تنگی حاصل ہم جانتے ہیں. لیکن آپ کچھ نہ کریں، آپ صبر کریں. اور علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اللہ کی تسبیح کریں، تحمید کریں. اور کسی جگہ پر میں میرے محبوب ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر، جو کہتے ہیں کرنے دو، صبر کریں. کسی جگہ فرماتے ہیں وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حضور ان کو چھوڑیں. اور چھوڑنے کے وقت بھی کوئی آپ ان کو سخت لفظ نہ کہیں، وہ بھی بڑی عزت اور شان کے ساتھ چھوڑیں.
اللہ اکبر. پھر شان دیکھے میرے محبوب کی. کسی جگہ فرماتے ہیں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اعراض کریں. انا کفیناک المستہزئین. ہم ان کو کافی ہیں. میرا مدنی جو تیرے دشمن ہے ہم کافی ہیں. کسی جگہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہ جو آپ کا دشمن بک بک کر رہا ہے چھوڑیں آپ اس کو, میں اس کو خود پکڑوں. تو یہاں بھی فرمایا میرے محبوب آپ کیوں کام کرتے ہیں؟ کفر میں مرتے ہیں تو مرنے میں, ان کو جلتے ہیں تو جلنے میں. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اور اگلی بات اللہ نے یہ بھی بتلا دی کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من الذین قالوا آمنا بافواہ. ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو منہ سے کہتی ہے ہم ایمان لے آئے, ان کے دل میں نہیں ہے ایمان. ایک صفت ان کی کیا ہے کہ زبان سے کہتی ہے ہم ایمان لائے لیکن اندر ایمان نہیں ہے. تو اس سے سمجھ آیا کہ اگر انسان کی زبانی کلامی تو بڑی باتیں کرتا ہے, حضور پہ میری جان قربان, کملی والے پہ جان قربان, لیکن کملی والے کے حکم پہ داڑھی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. سرکار تو عالم پہ جی بالکل جی قربان, ہمارے بچے قربان جی, ہم تو حضور کے دروازے کے کتوں پہ بھی قربان, لیکن حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. شکل انگریز کی بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیں پیارا لگتا ہے. نہیں, ہم بھی یاد داڑھی مڈاتے ہیں. کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھنڈے دل سے اولیاء اللہ داڑھی مڈاتے ہیں, ائمہ کرام داڑھی مڈاتے ہیں, صحابہ تابعین محدثین مجتہدین, کوئی تو کس کی شکل بنا رہے ہیں؟ اچھا, حتیٰ کے بعد یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں. تو یہ آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا دنیا میں دوستی ہو نا کسی کے ساتھ تو ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک ہی مجلس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, ایک سیٹ پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. محبت جو ہے اس سے, تو جس سے محبت ہے آپ اسی کے کپڑے پہنتے ہیں, جس سے محبت ہے آپ اسی کی شکل بناتے ہیں, جس سے محبت ہے آپ اسی کے طرز پہ بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں, جس سے محبت ہے اسی کے طرز پہ ان کی بیگمات کی طرز پہ منی اسکرٹ پہنتے ہیں. ہماری بچیاں بھی پہنتی ہیں. کس سے محبت ہے؟ ہاں, کیا آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو حضور کی بی بی عائشہ نے یا 9 بیویوں میں سے کسی نے یہ کپڑے پہنے ہیں جو ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں؟ ویسے تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا میں بڑے قربان ہیں نا, لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی یہ کپڑے پہنے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بی بی کی اب پتہ ہے تمہیں, یہ تو ظالم ہے نا, خادی جو مرضی آئے کہتے رہے. بی بی نے سیدنا علی سے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات میں پڑھا دیں. تو حضرت نے فرمایا آپ بنت رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں, کمال کی بات کر رہی ہیں. آپ کے جنازے میں تو سارا مدینہ امٹ پڑے گا. تو فرمایا علی زندگی میں بھی الحمدللہ میرے بدن پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی لوگ زیادہ نظر نہ ڈالیں. ورنہ اندازہ تو کر دیں گے نا کہ قد لمبا ہے یا چھوٹا ہے یا کیا ہے, کوئی عورت بھاری ہے یا پتلی ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا. اور یہ بتائے آپ کو کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حالانکہ حق ہے حضرت علی کا سیدہ کا جنازہ پڑھانا, سیدنا علی کا حق ہے. آپ خلیفہ رسول اللہ تھے, لیکن جب جنازے کا وقت آیا تو سیدنا علی نے درخواست کی
کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، کہ حضرت ابو بکر قدم آپ آگے بڑھیں اور میری بیوی کا جنازہ پڑھیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ انت حق بالجنازہ، اپنی بیوی کے جنازے پر تم زیادہ حقدار ہو۔ اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا اور بیٹے اہل علم ہیں تو ان کا بیٹا زیادہ حقدار ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین، جس کو اللہ کے نبی نے مصلی میں کھڑا کیا ہو علی بھی اسی کو کھڑا کرے، آپ کے ہوتے ہوئے میں امام نہیں بن سکتا۔ ظالموں، یہ جھگڑے والے لوگ سے سیدنا ابو بکر نے جنا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، صحابہ کے شان کیا پوچھتے ہیں، وہ بات رہ گئی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک کی، امیر المومنین فی الحدیث کی، کہ اس سے ایک سوال کرنے والے نے کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی خلفاء میں سے آخری خلیفے کا نام لیا حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد تو پھر حضرت معاویہ بھی خلیفہ ہو گئے نا، آپ نے اپنی خلافت ان کو دے دی، بیعت کر لی۔ تو عمر ابن عبد العزیز جو ہیں وہ تابعین کے تو امام ہیں، اور ثانی عمر ہے، اتنا بڑا عدل والا ہے، یعنی تابعین میں پہلے نمبر کا آدمی لیا اور خلفاء میں آخری نمبر کا آدمی لیا، اور کہا کہ حضرت معاویہ میں رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شان میں کیا فرق ہے؟ تو امیر المومنین نے کیا جواب دیا، غور کریں آپ نے فرمایا بھائی حقار، بڑے ہلاکت ہو تیرے لیے، بڑے بے وقوف ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا ہے اور اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہے، عمر بن عبد العزیز تو اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ انہ صاحب رسول اللہ، اس نے حضور کی صحبت حاصل کی ہے، وہ صحابی ہے، اس کا مقابلہ غیر صحابی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 1 کروڑ بھی ولی اکٹھا ہو جائے وہ کسی صحابی کے 1 قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو اب ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان کا شان نزول جو ہے، پھر وہ ہم اہل کتاب کی طرف آ گئے۔ پہلے سارے واقعات اہل کتاب کے تھے نا، درمیان میں جزا آ گئی، سزا آ گئی، حدود آ گئے، تعزیرات آ گئی، پھر کتاب جو ہے اپنے اصل قصے کی طرف لوٹی۔ اب پھر اہل کتاب کے واقعات جو ہیں متعدد رکوع میں اللہ بیان فرمائیں گے، واللہ اعلم۔ ایک وہ چھوٹی گھڑی ملتی ہے 10 ریال والی ہے، ٹائم پیچھے یہاں رکھ دیا نا، یہ سب پتہ نہیں لگتا کیا ٹائم ہوا کیا نہیں ہوا۔ پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھی نا سامنے۔ میرے اوپر دم پڑ گیا ہے، کیا میں اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ جرمانہ بھی تم پہ پڑا ہے، کھانا بھی تم چاہتے ہو، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے۔ بھائی جس آدمی پر جرمانہ ہو وہ عدالت میں داخل کرتا ہے یا گھر کے بینک کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیتا ہے؟ یہ اچھا جرمانہ ہے کہ دم پڑ گئی ہے ذبح کر کے فریج میں رکھ دو، 6 مہینے کھاتے رہو۔ تم جناب نہیں کھا سکتے، کوئی تیرا دوست بھی نہیں کھا سکتا۔ فقراء حرم مکے کے فقیروں پہ تقسیم کی جائے، وہ فقیر اگر کسی کو دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ کوئی عزیز رشتہ دار دوست نہیں کھا سکتے، یعنی اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، دوستوں کو بھی، اللہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ایک دم ہے، جرمانہ ہے، اور پھر تصریح ہے کہ وہ فقراء مکہ، مکے کے بھی فقیر، حرم کے باہر کے فقیر کو بھی نہیں دے سکتے ہو۔ مغربی شام مزدلفہ میں پڑی ہے، مزدلفہ کی حدود سے باہر پڑی، بھائی آپ عرفات سے چل پڑے، اب
اب اللہ کی مرضی آپ نہیں پہنچے تو آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو تقریباً چوتھا حصہ لوگ نہیں پہنچتے، صرف یہ نہیں کہ تم نہیں پہنچے ہو، یعنی اگر 4000 آدمی ہو تو 1000 تو نہیں پہنچتے۔ ہم جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو مکھیاں بہت ہیں، تو مکھیاں اگر ہمارے کپڑوں میں بیٹھ جائیں، کپڑے پلیت نہیں ہوتے، لیکن ان باتھ روموں کو تم خود دھو دیا کرو، کوئی بری بات تو نہیں ہے، مکھیاں نہیں آئیں گی نا جناب۔ یہ مطلب کہ توہین سمجھتے ہیں جب میں غسل خان ہوں۔ ایک دفعہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور بھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت کے مخالف تھے اور حضرت کو باقاعدہ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی گیا لیٹرین میں، جا کے دروازہ کھولا پھر واپس آ گیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ لیٹرین گندا ہے، بیچارے کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، تو تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ نے نظر بچا کے چلے گئے اور جا کے اندر باقاعدہ لیٹرین کو دھویا، صاف کیا، پانی ڈالا، صاف کر کے بالکل چمکا کے واپس کہا کہ بھائی صاحب میں نے تو دیکھا ہے ابھی تو لیٹرین صاف ہے، آپ جائیں۔ وہ کیا لیٹرین صاف تھا، وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے صاف کیا ہے، واپس آ کے اس نے ہاتھ باندھے اور پاؤں پڑ کے خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا گیلا کرتا ہوں۔ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ لوگ صحیح معنی میں عاشق رسول اور متبع رسول ہیں۔ آپ نے کوئی حد تک نہیں سمجھی کہ میں اتنا بڑا آدمی جا کے لیٹرین صاف کروں۔ حجر اسود کا بوسال جو ہے نا، سنت یہ ہے کہ طواف کے دوران کیا جائے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں لائن لگی ہوتی ہے تو بہرحال آپ لائن میں طواف کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہ باہر سے آ کے لائن میں گھس جائیں، وہ ناجائز۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ لائن میں لگ گئے، آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہو گیا ہے تو آپ کا طواف خراب ہو جائے گا، پھر جہاں سے آپ کھڑے ہوئے تھے اس سے 4 قدم پیچھے آ کے پھر طواف شروع کریں۔ نہیں، آپ کو حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے۔ اچھا، زندگی میں حضور پاک نے کتنے دفعہ بوسہ دیا ہوگا؟ آپ نے حج تو ایک کیا ہے نا، عمرے آپ نے 4 کی، 6 دفعہ دیا ہوگا، 7 دفعہ دیا ہوگا، لیکن اس کا آپ کو بڑا فکر ہے، اور جو داڑھی حضور نے ساری زندگی رکھی ہے اس کا تو کوئی فکر نہیں۔ کوئی وجہ کیا ہے کہ قبروں کو بوسہ دینے کے یہ مریض ہیں، حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو کیا ہو؟ اور یہاں سے تم تو مکے گئے ہی نہیں نا، تو پتھر چوما ہی نہیں نا یار، اللہ نے تمہیں آنے ہی نہیں دیا نا، مدینے میں وہاں بھی نہیں آنے دیتے، جالی نہیں چومنے دیتے، یہ اس چوما چاٹی کے مریض ہیں بیچارے۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، نہ ہو اللہ اکبر وہی ثواب ہے، جو بوسہ دینے کا ثواب ہے وہی ثواب ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے دل میں یہ نیت ہو کہ میرا بدن کسی عورت کو نہ لگے، دھکا نہ لگے، اس لیے اشارہ کر رہے، اور اس سے بوسے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ ہم گھڑی جو کلاک ٹاورز میں کام کرتے ہیں، حرم کعبہ کی نماز کی صفیں نظر آتی ہیں، بھائی نماز تو ہو جائے گی اگر صفیں نظر آتی ہیں، لیکن اتنا عظیم فاصلہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے، لہذا اسی ٹاور میں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، اپنا بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، یہ دونوں قطبہ کی بیویاں تھیں
اور رخصتی سے پہلے ان بدبختوں نے طلاق دے دی، اور بعد میں یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنی، حضور نے نکاح کر دیا۔ جب وہ فوت ہوئی حضور نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، اور تیسری بیٹی جو چھوٹی ہے سیدہ فاطمہ وہ حضرت علی کی بیوی بنی، اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے بی بی زینب وہ عمرو بن العاص کی بیوی بنی۔ پھر عمرو بن العاص اسلام لے آئے تو اس کا وہی نکاح قائم رہا۔ خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جنازہ دعا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا ہی تو ہے نا، کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے بیچارہ، اللہ بچائے، لیکن بہرحال وہ گناہگار ہے، کافر نہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ دم کا گوشت جو ہے مکے کے غریبوں کے لیے ہے۔ میں نے سعودی عرب میں گاڑی لی ہے قسطوں پہ، اور ابھی اس کی کچھ قسطیں باقی ہے۔ میں وہ گاڑی کسی دوسرے آدمی کو بیچنا چاہتا ہوں، تو جو قسطیں باقی ہیں اس سے زیادہ پیسے بھی لے سکتا ہوں، لے سکتے ہیں؟ آپ کہیں نا بھی گاڑی کی قیمت کریں نا، آپ قسطوں کو چھوڑیں کہ جی میں یہ گاڑی بیچوں گا 1 لاکھ میں، لینا چاہتے ہو؟ اس نے قبول کر لیا، ہم نے کہا اچھا جی یہ 70,000 کی قسطیں دے دینا، 30,000 مجھے دے دو، ٹھیک ہے کوئی بنا۔ وہ تو جتنی رقم میں آپ کا سودا ہوگا وہ ہے نا، جس میں اس نے قبول کیا آپ نے بیچا۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے منی خارج کی ہے، 1 روزہ رکھنا ہوگا، اس پہ وہ کفارہ نہیں جو جماع کا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، احرام نہیں باندھا، جدے سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، صرف دم نہیں پڑی، وہ اصل عمرے سے بھی محروم ہو گیا جو میقات کا عمرہ تھا۔ آتے عمرہ کرنے کے لیے ہو، 2 چادریں باندھنے میں تمہیں تکلیف یعنی شرم آتی ہے کوئی کہ لوگ دیکھیں گے اس بیچارے نے کیوں 2 چادریں باندھی ہوئی، اس کو سوٹ میں آنا چاہیے تھا۔ انا للہ بھائی نہ ہو یار، عمرے پہ آنا انسان بن کے ہو، اور جتنی دیر تم احرام میں رہو گے اس کا جو ثواب ملے گا۔ اور حضور کا حکم ہے کہ کوئی آدمی میقات سے بدون احرام تجاوز نہ کرے۔ تو اب پاکستان سے آنے والا جو ہے میقات تو یلملم ہے، لیکن جہاز تو گزر جائے گا، وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو سعودی عرب کی ایئر لائن ہے کہ وہ آپ کو پہلے 20 منٹ بتاتے ہیں کہ ابھی حد میقات آ رہی ہے، جیسے احرام باندھ رہے جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ رہے، باقی تو اللہ کا فضل ہے، نام ہی نہیں لیتے۔ یہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے نا، عبداللہ مبارک والا کے صاحب نے کہا بیان نہیں کیا، کس نے کہا بیان نہیں کیا؟ ابھی تو بیان ہو چکا ہے، یہ سوال اس بیچارے نے پہلے لکھا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب اصحاب نبيك واهل بيت نبيك وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اجعل خير ايامنا اخرها اللهم اجعل خير ايامنا اخرها اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس اللهم اصرف عنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز اللهم لا تجعلنا مضلة للمعذبين لا تجعلنا عقدة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد الصالحين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد